سترہ کے مسائل۔ سب سے پہلے سترہ کیا ہے؟ آپ کے پاس مسئلہ نمبر 56 میں 76 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سترہ کیا چیز ہے۔ نمازی کو اپنے آگے سے گزرنے والے لوگوں کے خلل سے بچنے کے لیے سامنے کچھ چیز رکھ لینی چاہیے، اسے سترہ کہتے ہیں۔ سترہ کیا ہے؟ یہ ہے سترہ کہ نمازی جب نماز پڑھے تو یا تو کسی دیوار کے پیچھے، کسی پلر کے پیچھے، کسی اس طرح کی چیز کے پیچھے پڑھے، یا پھر اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، تو اس کو سترہ کہتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے گزرنے والے اس سترے کے پیچھے سے گزریں، نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ نمازی کے آگے سے گزریں گے تو نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ یہ ہے سترہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے اور جانور ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس اس بات کا بیان ہوا تو آپ فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل تکون بین یدی احدکم فلا یضرہ من مر بین یدیہ، کہ اگر تمہارے سامنے کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو سامنے سے گزرنے والی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی تم اپنے سامنے اس طرح کی چیز رکھ لو، اس کے پیچھے اگر کوئی چیزیں گزرتی ہیں تو تمہاری نماز میں کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں ایک لفظ ہے کجاوا۔ کجاوا کیا چیز ہے؟ آپ دیکھ لیجیے، اونٹ پر بیٹھا، اب ویسے تو آپ کبھی اونٹ پر نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن چونکہ سابقہ زمانوں میں اونٹ کی سواری ہوتی تھی، جس طرح کہ آج گاڑیاں سواری ہمارے لیے، جس طرح کہ آج گاڑیاں ہمارے لیے سواری ہیں، اس طرح سابقہ زمانوں میں اونٹ کی سواری ہوتی تھی، گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی، اور خاص طور اونٹ پر بیٹھنے کے لیے اس طرح کی لکڑی پیچھے رکھی جاتی تھی، سمجھے نا؟ اور اس لکڑی کے درمیان میں آدمی بیٹھتا تھا، یا لکڑی پیچھے ہوتی تھی، اس پر اس کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا۔ اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ کجاوا تو یہ کتنی اونچی ہوتی تھی؟ اس کی ہائٹ جو ہے 2/3 ہاتھ، یعنی یہ ہاتھ ہے، انگلی کے اپنے ناخنوں سے لے کر کوہنی تک یہ ہاتھ ہوتا ہے، اس کا 2/3 یعنی کہہ لیجیے کہ یہ جو لکھا ہے کہ 42 سینٹی میٹر 42 سینٹی میٹر کے قریب اس کی یہ اونچی ہوتی ہے لکڑی۔ تو اگر کسی کے سامنے اتنی لکڑی اونچی ہو رکھی ہو تو یہ سترہ ہے۔ تو اس کا مطلب کہ سترہ اتنا اونچا ہونا چاہیے، لیکن اگر اتنا اونچا نہ ملے، تھوڑی اونچائی مل جائے تب بھی وہ کافی ہے۔ کچھ بھی نہ ملے، ٹیشو پیپر کا ڈبہ کھڑا کر لے، سمجھے نا؟ کچھ بھی نہیں، اس طرح کی بوتل سامنے رکھ لے۔ اگر آپ کے پاس کوئی لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، وہ سامنے ایسے اگر کھڑا کیا جا سکتا ہے تو کھڑا کر لیں۔ آپ سب کیا کرتے تھے؟ کھڑا نہیں کر سکتے، مسجد میں ظاہر بات کھڑا ہونا ممکن ہے، تو اس کو سامنے لٹا لیں۔ تو یہ سترہ ہے۔ اس سترے کا مقصد کیا کہ آپ کیا سمجھے ابھی؟ کہ جیسے کہ نمازی اپنی ایک بارڈر، اپنی ایک حد رکھ رہے ہیں، تاکہ گزرنے والا جسے گزرنا ہے اس کے پیچھے سے گزرے، سمجھے نا؟ تو یہ سترے کا مقصد جو ہے، یہ سترہ یہ تو نہیں کہ نمازی کو چھپا رہا ہے، وہ تو چھوٹی سی چیز ہے، چھپے گا تو نہیں نمازی، لیکن صرف ایک جو ہے جس طرح کہ ایک بارڈر کے انداز سے، ایک حد کے طور پر، کہ بھی اگر کسی نے گزرنا ہے تو اس کے پیچھے سے گزرے، یہ جگہ میری ہے۔ نمازی جس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ میری ہے، یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہاں سے کوئی نہ گزرے۔ سترے کا اصل مفہوم یہ ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے سترہ۔ اچھا، آگے 57 میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید۔ وعید کا معنی سزا، کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کا کتنا گناہ ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو چاہے وہ 40 ٹھہرے۔ اب 40 کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 40 سال کہا یا مہینے کہا یا دن کہا۔ اگر ہم سب سے کم مقدار کیا ہے؟ دن۔ 40 دن بھی تھوڑے نہیں ہیں، تو اگر اس کو 40 دن بھی ٹھہرنا پڑے تو رک جائے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے، جتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو 40 دن انتظار کرنا پڑے تو 40 دن انتظار کر لے گی، لیکن آگے سے نہ گزرے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نمازی سے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اچھا، اگر کوئی گزر رہا تو کیا کرنا چاہیے؟
اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں. ہاں، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو نماز کے دوران ہاتھ سے روکنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه، کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو سترہ کی طرف سترہ رکھ کر، تو اور کوئی تمہارے اور سترہ کے درمیان سے گزرتا ہے، سمجھے نا، یہ سترہ ہے تمہارے اور سترہ کے درمیان سے کوئی گزرتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے. فإن أبى، اگر نہ رکے، فليقاتله، اس سے کیا کرے، زبردستی کرے، سختی سے روکے. یقاتل کے لفظی معنی تو اس سے جنگ کرے، لڑائی کرے، لیکن لڑائی کرنے کا معنی اس کو سختی سے روکے. فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی اس کے ساتھ شیطان ہے کہ جو اس کو تمہارے آگے سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ ہے نمازی کو حکم. پہلی بات تو ہم نے پڑھا تھا کہ گزرنے والے کو نہیں چاہیے کہ گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو نماز پڑھنے والا اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی گزرتا ہے سامنے سے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ایسے ہاتھ کر دے رک جائے، تاکہ نہیں رکتا زبردستی سختی سے روکے اس کو، سمجھے نا، سختی سے اس کو روکے، کیونکہ یہ نمازی کا حق ہے. اچھا، یہ بھی آپ دیکھیے یہاں پر کہ سترہ رکھنے والے نمازی کو چاہیے کہ نمازی کو چاہیے کہ اس سترہ کے پیچھے سے گزرے. یہ غلط لکھا ہوا ہے، گزرنے والے کو چاہیے، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو چاہیے کہ اس سترہ کے پیچھے سے گزرے. یعنی یہ سترہ رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے سے گزرے. اور سترے والے کو یہ بھی چاہیے کہ سترہ کے قریب ہو کے کھڑا ہو. قریب سے مراد یعنی زیادہ دور نہ ہو، یعنی کہ 2-3 صفحے سامنے اس کے اتنا دور سے سترہ رکھ دیا، یعنی سترہ اتنی دور ہو کہ جتنا اس کی سجدہ کرنے کی جگہ ہو، بس یعنی جو اس کی سجدہ کی جگہ ہے اس کے قریب ہو. اور سجدہ کی جگہ سے کتنے قریب ہو، آپ یہ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ قدر ممرشات عربی میں لکھا ہوا ہے، اتنا سا فاصلہ ہو آپ کے سجدہ کے درمیان اور سترہ کے درمیان کہ جس میں بکری گزر سکتی ہو. یعنی ایک تک لیے 1 فٹ، آدھے فٹ، 1 فٹ سے کوئی فٹ سے کچھ قریب فاصلہ، یعنی اتنے فاصلے پر آپ کا سترہ ہو. آپ کا سجدہ یہاں پر ہو رہا ہے اور اتنا آگے اس کا سترہ آپ کا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ دور سترہ رکھنا صحیح نہیں ہے. جی ہاں. تو اگر سترہ نہ رکھا ہو نمازی نے، پھر کیا کرے؟ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہاں پر، اسے سترہ نہیں رکھا، اب آپ کہاں سے گزریں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے گزرے ہی نہیں، پیچھے ادھر نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں سے بھی نہیں گزرا. تو یہ غلط ہے. اصل نمازی کی حد کتنی ہے کہ جو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سمجھے نا. اصل تو نمازی کی حد جو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں تک اسے سجدہ کرنا ہے. لیکن مزید تھوڑا سا ہم اس کو اور دیتے ہیں، 1 ہاتھ 1 فٹ اور دے دیتے ہیں کہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چھوڑ کر گزرے، تاکہ نمازی کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، سمجھے نا. تو اصل یہ ہے اگر سترہ رکھنا چاہیے لیکن سترہ نہیں رکھا کسی نے، تو آپ جو ہے فرض کریں کہ اگر کوئی آدمی یہ تیسری صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کی صف چھوڑ کر اگلی صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں، سمجھے نا. یعنی 1.5 صف کا فاصلہ، زیادہ 2 صف کا فاصلہ چھوڑ کر گزر جائیں تو کوئی مشکل نہیں. لیکن نمازی کے آگے سے جہاں سے اس نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ سے گزرنا یہ حرام ہے، جس کا آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کتنا، یعنی کہ اچھا اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 ہاتھ، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ ہو. لیکن یہ سترہ کے لیے نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ہی آپ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کعبہ میں داخل ہو کر جہاں نماز پڑھی، آپ کے اور دیوار کے درمیان کا فاصلہ کتنا تھا؟ 3 ہاتھ کا. 3 ہاتھ یعنی یہ 1 ہاتھ جیسا بتایا ہے، جو تقریباً 4.5 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے. اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی. اس سے علماء نے خط کیا ہے کہ اگر اتنا فاصلہ چھوڑ کر گزر جاتا ہے آگے سے، اگر سترہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے، لیکن نمازی کے سامنے سے بالکل گزرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمازی کے آگے سے 3 چیزوں میں سے کوئی چیز گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ مائے کہ یقطع الصلاۃ، نماز کاٹ دیتی ہے، نماز ٹوٹ دیتے ہیں. کیا چیز؟ المرأۃ والحمار والکلب، عورت، کتا اور گدھا.
اگر ان میں سے کوئی چیز سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ صرف یہ چیزیں کیوں ہیں، ان کی وجہ سے کیوں نماز ٹوٹتی ہے؟ اس کی کوئی حکمت ہمارے سامنے بیان نہیں کی گئی، اور یہاں پر میں ایک اہم پوائنٹ ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اصل مسلمان اللہ اس کے رسول کا احکام کا پابند ہے، سمجھے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ معلوم بھی ہو تب بھی اصل وجہ اللہ کا حکم ہے، سمجھے نا بات؟ ہم بہت سی چیزوں میں دیکھتے ہیں بھی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور وجہ معلوم ہوگی تو مان لیتے ہیں، وجہ معلوم نہ ہوئی تو پھر نہیں مانتے بھی، پتہ نہیں کیا ہے۔ اصل وجہ اللہ کا حکم ہے، سمجھے نا؟ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اس کے بعد ہمیں مزید کو اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارا فرض ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا۔ اس کی وجہ معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی معلوم ہو تب بھی اس کو مانیں گے۔ یہاں پر بھی علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ عورت کے سامنے سے فتنہ ہو سکتا ہے، لیکن ماں اگر گزر جائے فتنہ تھوڑا ہوگا، بیوی گزرے، بہن گزرے تو، لیکن یہاں پر عام ہے، عورت کے سامنے سے عورت گزرے تو عورت کے لیے فتنہ ہوگا۔ تو اللہ کل حال ہم کہیں گے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اصل یہ ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز گزر جائے سامنے سے، نمازی کے ستھرا نہیں رکھا، بالکل نمازی کے آگے سے سجدہ کے درمیان کی، نمازی اور سجدہ کے درمیان کی جگہ سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کو دہرانا ہوگا، یعنی نماز کو وہیں چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ پھر سے سٹارٹ کریں گے۔ اور میں ایک دفعہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، بیت اللہ کے طواف کو یعنی کہ عمرہ کر رہے تھے، تو طواف کے 2 نفل پڑھ رہے تھے، تو میں شیخ صاحب کے پیچھے کھڑا تھا، شیخ صاحب میرے آگے تھے، تو شیخ صاحب کے سامنے سے ایک عورت گزر گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطاف کے اندر کافی رش ہوتا ہے، تو شیخ صاحب روکنے کی کوشش کی لیکن نہ رکی، گزر گئی۔ تو شیخ صاحب نے نماز وہیں پر توڑ کر دوبارہ پھر سے شروع کی۔ تو اللہ کل حال یہی سنت ہے کہ اگر کوئی عورت یا یہ چیزوں میں سے گزر جاتی کوئی چیز تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز وہیں پر آپ کو چھوڑ کر پھر سے دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنا ہوگا، شروع کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر بچی گزر جائے، چھوٹی بچی اگر گزر جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی تھی چھوٹی، آپ کے سامنے سے گزری، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن نہ روکی، بچوں کا جو حال ہوتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہن اغلب، یہ بڑی زور آور ہیں، ان کا بڑا زور چلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اگر بچی ہو، اور بچی سے مراد یعنی نابالغ، یعنی 5-7 سال کی، 10-12 سال کی بچی ہو تو گزر جائے تو نماز میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے 61، امام اپنے آگے ستر رکھ لے تو مقتدیوں کو ستر رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صف میں کھڑے ہیں تو سترہ رکھیں گے؟ نہیں، آپ کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف امام کا سترہ ہی نمازیوں کے لیے کافی ہے۔ بھری مسجد ہے پیچھے، آگے امام نے سترہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے وہی، آپ سبھی کے لیے وہی کافی ہے، بلکہ نمازیوں کے لیے امام ہی سترہ ہوتا ہے، امام ہی نمازیوں کے لیے سترہ ہوتا ہے۔ اس لیے یعنی کہ اگر اپنے امام کے سامنے سترہ ہو تو نمازیوں کو اپنے سامنے سے الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے تو اپنے سامنے نیزہ گاڑ لیتے، نیزہ جانتے ہیں نا، جو سانپ کا زمانے میں جیسے جنگ کرتے تھے، ایسے لمبا وہ ڈنڈا ہوتا تھا، اس کے آگے وہ لوہا لگا ہوتا تھا تیز، تو اس کو دشمن پر ایسے مارتے تھے، اس کو نیزہ کہتے ہیں۔ اپنے سامنے آپ نیزہ گاڑ لیتے سترے کے طور پر، اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے، تو آپ سفر میں بھی اس طرح کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام کا سترہ ہی نمازیوں کا سترہ ہے، مقتدیوں کو، نمازیوں کو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ صف میں کھڑے ہیں اور آپ کے آگے سے کوئی گزرتا ہے، یا آپ کو کسی صف کے آگے سے گزرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیا گزر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، سخت گناہ ہے، لیکن جب امام کے پیچھے کھڑے ہیں، صف یعنی کہ بندی ہے، تو صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔
صف کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی کسی ضرورت کے تحت، ایسے نہیں یعنی کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو کسی وجہ سے مسجد سے نکلنا پڑ گیا، اب مسجد سے نکلنے کے لیے وہ فرض کرو کہ آگے کھڑا ہے تو صف کے آگے سے گزرنا پڑے گا اس کو، تو گزر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کے سامنے سے حدیث دی گئی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جماعت کروا رہے تھے اور میں گدھے پر سوار ہو کر آیا، جب قریب پہنچا تو گدھے سے اتر کر میں صف کے آگے سے گزرتا ہوا آگے کھڑا ہو گیا صف میں، اور کسی نے مجھے برا نہیں کہا، کسی نے ان کو ڈانٹا نہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ صف کے آگے سے گزر جائیں تو جائز ہے، اس میں کوئی خرچ کی بات نہیں۔ 63 میں مسجد الحرام میں زیادہ بھیڑ ہو، زیادہ رش ہو تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی سترا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد الحرام میں کوئی سترا نہیں کیونکہ رش ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں گزر جائیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ سترے کا حکم ہر جگہ پر ایک ہی ہے، مسجد الحرام ہو کوئی بھی جگہ ہو۔ ہاں الگ بات ہے کہ مسجد الحرام یا کسی رش کی جگہ پر جہاں پر لوگوں کے لیے گزرنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر کیا ہے، پھر بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے گزرنے کی، مجبوری ہوتی ہے لوگوں کو گزرنے کی، لیکن حکم عام ہے سبھی کی جگہ کے لیے۔ اور ایسی جگہ پر نمازیوں کو چاہیے، نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے کہ جہاں سے لوگوں کو رکنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کیا مطلب کہ ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، ایسی جگہ نہیں پڑھے، بلکہ پیچھے ایسی جگہ سے نماز پڑھے کہ جہاں پر اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ اب آپ کہیں وہاں پر تو سبھی ہر جگہ پر رش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کوشش کریں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی پلر کے سامنے، پلر کے بالکل قریب ہو کے کھڑے ہو جائیں، پلر ہے آپ کے سامنے یا کوئی اور اس طرح کی چیز پڑی ہے اس کے بالکل قریب ہو کے کھڑے ہو جائیں، حتیٰ کہ کسی کے گزرنے کی جگہ ہی نہ رہے۔ جب رکوع کرنا ہو تھوڑا پیچھے ہو جائے، سجدہ کرنا ہو تھوڑا پیچھے ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے آپ نماز پڑھ سکیں گے بغیر کسی کے آگے سے گزرنے کے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم ایسا کرتے ہیں ہمیشہ، اور کسی کو آگے سے گزرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ کیا طریقہ ہے کہ آپ پلر کے بالکل قریب ہو کے کھڑے ہو جائیں، یعنی درمیان میں فاصلہ ہی نہ ہو کہ وہاں سے کوئی گزرے، یا تھوڑا سا فاصلہ ہو، اگر کوئی گزرنا بھی چاہے تو آپ ہاتھ سے اس کو آرام سے روک سکیں۔ اور رکوع کے لیے آپ کو تھوڑی جگہ زیادہ چاہیے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، سجدہ کے لیے تھوڑی جگہ زیادہ چاہیے، پیچھے ہو جائے۔ تو اس اور رکوع میں جب ہوں گے تو ظاہری بات وہ آگے سے گزرے کوئی نہیں، کیونکہ آپ اور پلر کے درمیان کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح جب سجدہ میں پڑے ہوں گے آپ اور پلر کے درمیان جگہ ہی جہاں سے کوئی گزرے، تو یہ اس طرح سے آپ کیا ہے اپنی نماز بھی تسلی اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی پریشان تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن بعض بیوقوف وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ مطاف جہاں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کل حال سترے کا حکم مسجد الحرام میں بھی ایسے ہی ہے جس طرح باقی جگہوں پر ہے۔ مسجد الحرام اس کے لیے خاص حکم نہیں ہے، بعض لوگوں کا جو کہنا ہے وہاں پر خاص حکم، ایسی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ تھے سترہ کے حوالے سے چند مسائل کہ جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ سترہ کیا ہوتا ہے، اس کی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جس کے آگے سے کوئی گزرتا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، سمجھے نا، سترے کی اونچائی کتنی ہو، اور یہ سارے مسائل ہم نے جو پڑھے ہیں۔ امام کا سترہ کیا ہے، اور امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو کیا نمازی کو سترہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔